اور وہ نتیجہ ہے منافقت۔ سورت آل عمران کی آیت 167 کا حوالہ اس حوالے سے انتہائی لرزاخیز ہے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ منافقت کا یہ پہلو نفسیاتی اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر منافقت کو تاریخ کے کسی مخصوص دور یا مخصوص لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن مصنف ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے انسان کا اور شاید ہم میں سے ہر شخص کا ایک بہت بڑا اور پوشیدہ خطرہ ہے۔ بالکل۔ جب دل میں فرما برداری کا جذبہ موجود نہیں، جب اعمال خواہشات کے غلام ہیں لیکن زبان پر دعوے بہت بڑے بڑے ہیں، تو یہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جسے نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس کہا جاتا ہے، یعنی خیالات اور افعال کے درمیان ایک واضح تضاد۔ اور انسانی دماغ اس تضاد کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس بے چینی سے بچنے کے لیے انسان کا دماغ خود کو ہی دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ سیلف ڈسیپشن۔ جی، وہ اپنے غلط اعمال کو درست ثابت کرنے کے لیے بہانے اور تعویلیں تراشتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ زبان کے دعوے اور دل کی حقیقت میں کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ یہ خود فریبی کی وہ بدترین قسم ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا ہر قدم اس کے زبانی دعووں کے خلاف اٹھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا خول پہن لیتا ہے جو باہر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس تحریر کا تجزیاتی حصہ ایک بہت ہی منطقی انجام کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ مصنف صرف مسئلے کی نشاندہی کر کے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ وہ اس خود فریبی اور منافقت کے خطرے سے نکلنے کے لیے ایک واضح روڈ میپ بھی فراہم کرتے ہیں۔ وہ روڈ میپ کیا ہے؟ اگر کوئی واقعی اس تضاد سے نکلنا چاہتا ہے تو تحریر میں 3 بنیادی اور عملی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا قدم ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، دوسرا قدم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اور تیسرا قدم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اس علم کے مطابق ڈھال لینا۔ یہ تینوں قدم دراصل شعور کی بیداری کا عمل ہے۔ اگر ہم ان تینوں اقدامات کو تھوڑا سا اور کھول کر بیان کریں تو خاکہ واضح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز معرفت ہے، یعنی پہچان۔ کسی بھی ہستی سے محبت یا اس کا احترام اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب آپ اسے جانتے ہوں۔ بالکل۔ جب تک انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس ہستی کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دل میں وہ ارتیاج کیسے پیدا ہو سکتا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اور اس پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ وہ آیات ہیں جن پر غور کیا جائے، یعنی کلام کو محض رسم کے طور پر طوطے کی طرح پڑھنے کے بجائے اس کا مفہوم سمجھا جائے۔ اور جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے سوچنے کے زاویے بدلنے لگتے ہیں۔ جدید نیورو سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کسی نئی اور گہری سوچ کو بار بار سمجھ کر اپنے اندر اتارتے ہیں تو دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، یعنی دماغ کی وائرنگ بدل رہی ہوتی ہے۔ بالکل، سوچ کا انداز بدلتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وہ تیسرا قدم، یعنی اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق ڈھالنا، وہ بوجھ نہیں لگتا بلکہ وہ ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی تجارت، دفتری معاملات، رشتوں، غرض زندگی کے ہر فیصلے میں اس بات کو ترجیح دینے لگتا ہے جو اس نے سمجھی ہوتی ہے۔ اس کا اندر اور باہر ایک ہو جاتا ہے، اور مصنف کے مطابق یہی سچے ایمان کی اصل معراج ہے۔ اندر اور باہر کا ایک ہو جانا، یہ ایک ایسا خوبصورت ہدف ہے جو انسان کی تمام نفسیاتی اور روحانی الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے گہرے تجزیے اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ تمام ذرائع جو آج ہم نے زیر بحث لائے وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ سچا ایمان کوئی وراثت میں ملنے والی چیز یا محض ایک لیبل نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ انٹلیکچوئل ایکسیپٹنس کے حدود سے نکل کر دل کی گہرائیوں میں اترنے والے یقین، اور پھر اس یقین کی بنیاد پر اپنے عمل، اپنے کردار اور اپنی ذات کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہ زندگی کو ایک شعوری مقصد کے تحت جینے کا نام ہے۔ بے شک، اور اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس تحریر کے اختتام پر دیے گئے ان الفاظ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جو مصنف نے استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے ایک خوبصورت دعا کے ساتھ تحریر کا اختتام کیا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور خاندانی نظام کو مضبوط بنائے۔ آمین۔
کیونکہ جب انسان اندر سے تبدیل ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور خوبصورت اثر اس کے گھر اور خاندان پر پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے اس پیغام کو دوسروں تک پھیلانے کی بات بھی کی ہے، کیونکہ سچائی کو عام کرنے سے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے۔ بالکل، علم اور روشنی بانٹنے سے ہی ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ گفتگو بلا شبہ ہمیں کئی ایسے پہلوؤں پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے جنہیں ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اکثر فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ہم اس گفتگو کو بس یہاں ایک نقطے پر ختم کرنے کے بجائے ایک ایسی سوچ پر چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس سفر کو ذہنوں میں جاری رکھے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت محض دعووں کے شور میں نہیں بلکہ عمل کی خاموشی میں پنہاں ہے، اور اپنی اندرونی خواہشات کو ایک اعلیٰ حکم کے تابع کرنا ہی اس کی بنیادی شرط ہے، تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے وہ کون سے چھوٹے چھوٹے اور غیر محسوس انداز میں کیے جانے والے فیصلے ہیں، چاہے وہ کسی سے بات کرنے کا انداز ہو، کوئی مالی لین دین ہو، یا غصے میں دیا گیا کوئی رد عمل ہو، جو دراصل یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ زبان سے کیے جانے والے دعوے اور دل کی حقیقت کے درمیان ابھی کتنا فاصلہ طے کرنا باقی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اس گہری اور اہم سوچ کے ساتھ آج کی اس تفصیلی گفتگو سے اجازت دیجیے۔